بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید. آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر میم سدرۃ المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر. یعنی اگر آپ تلوار سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو وہ زخم صرف اس کے جسم پر لگے گا جو کہ بھر جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو وہ بہت اثر رکھتی ہے اور وہ اتنی آسانی سے وہ تکلیف ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو لٹریچر کی بکس، اردو لازمی کی کتاب برائے جماعت ہشتم، جو کہ ہم کلاس 7 اور 8 دونوں کو پڑھا رہے ہیں. اس میں ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھ رہے ہیں جو کہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی کتابوں میں آپ کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہو، ویڈیوز آن کر دیں اور صفحہ نمبر 16 اپنی کتابوں میں کھول لیں. سب ذرا جلدی سے اپنی ویڈیوز آن کر دیں کہ مجھے پتہ چلے کہ بکس آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا بچے، ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، جشن آزادی آ رہا ہے. 14 اگست کو پاکستان بنا تھا. تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ لوگ پرسوں کوئی بھی سیلیبریشن کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے آپ گھر میں کچھ بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں نا، جھنڈیاں لگا سکتے ہیں، جھنڈا لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں وائٹ اور گرین میں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا فوڈ بناتے ہیں اسپیشل، تو کائنڈلی آپ اس کی پکچرز لے کے گروپس میں شیئر کیجیے گا. اپنی ٹیچرز کو ہمیں شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر آپ گھر میں ایسی پرفارم کرتے ہیں جو آپ کی جشن آزادی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. اچھا، ہم نے صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 پڑھ لیا تھا، جس میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بہت مالدار اور غنی تھے. کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام کے شروع کے ادوار میں، شروع کے دنوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل کرنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنی ساری مال و دولت جو تھی وہ اسلام کے لیے وقف کر دی. جہاں وہ دیکھتے مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، چاہے وہ کنواں خرید کے دینا ہو یا جنگ کے موقع پر سپاہیوں کے لیے امداد فراہم کرنی ہو، ان کے لیے سامان وغیرہ خریدنا ہو، گھوڑے لینے ہو، وہ یہ سب کچھ کرتے تھے. اور کبھی وہ اس بات پہ فخر اور غرور نہیں کرتے تھے. خود وہ اپنی زندگی بہت سادگی سے گزارتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ بہت باحیا تھے. فرشتے، وہ اتنے باحیا تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے. کیوں عزیز تھے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. پہلے ان کی بڑی صاحبزادی جو تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں حصہ نہیں لے سکے کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ علیل تھی، بیمار تھیں. اور جب بدر کی خوشخبری آئی تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اس وقت حضرت رقیہ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ ان کی تدفین میں مصروف تھے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ بہت اداس رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنا قریبی رشتہ تھا، ان کے داماد تھے وہ رشتہ ختم ہو گیا تھا ان کی بیٹی کی وفات کے بعد. تو اس لیے وہ بہت غمگین رہتے تھے، بہت اداس رہتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا تھا، یعنی ان کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے 2 نور والا. 2 نور والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں، ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو 2 نور والا یعنی ذی النورین کہا جاتا ہے. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. جی فصیح، جی فصیح آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کچھ کہنا ہے؟ اوکے، چلیں اب ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں اور یہ چیپٹر آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں.
آپ کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوں، پینسلز آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں، ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے صفحہ نمبر 18 پر، پیج نمبر 18. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے یک کے بعد دیگرے 4 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے بعد ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے مینز ایک کے بعد ایک کر کے 4 صحابی جو تھے وہ خلیفہ بنے تھے، ٹھیک ہے. ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر پہ سب سے آخر پر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے. ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے. اسی دور میں مسلمانوں نے سب سے پہلی سمندری جنگ بھی لڑی، یعنی بہت سی فتوحات ایسی ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور مسلمانوں کی جو پہلی سمندری جنگ لڑی گئی تھی وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی لڑی گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی. وہ ایک نرم خو اور رحم دل انسان تھے. میننگز میں آپ کو پھر بتاتی ہوں. نرم خو کا مطلب ہے نرم مزاج، ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال تھی جب وہ خلیفہ بنے تھے. اچھا، ابھی آپ کیا کریں کہ اپنی کتاب میں یک کے بعد دیگرے اور نرم خو ان کو انڈر لائن کر کے ان دونوں کے معنی لکھ لیں. نرم خو کا مطلب ہے نرم مزاج، یک کے بعد دیگرے کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے. پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، شاباش ان دونوں الفاظ کو انڈر لائن کریں اور ان کے نیچے وہ لکھ دیں، ان کے معنی لکھ دیں. نرم خو مطلب نرم مزاج، یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک. میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ معنی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہوں گے سب. نرم خو، نرم مزاج، یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے. میں یہ گروپ میں بھی آج شیئر کر دوں گی. آج چیپٹر ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سارے میننگز میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. جس نے نہ نوٹ کیے ہوں وہ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی. وہ ایک نرم خو اور رحم دل انسان تھے. ان کے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش شروع کرنے لگے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رحم دل تھے، اتنے نرم خو تھے کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہر ایک کی بات سنتے تھے. لیکن دشمنوں نے ان کی انہی اچھی عادات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو خلافت پر سے ہٹا دیں، ان کو اس جو عہدہ، جو ذمہ داری ان کے پاس ہے اس پر سے ہٹا دیں. حج کے زمانے میں بہت سے مسلمان، صفحہ نمبر 19 پہ آ جائیں شاباش. حج کے زمانے میں بہت سے مسلمان مکہ گئے ہوئے تھے. دشمنوں نے موقع دیکھ کر خلیفہ کے گھر کو گھیر لیا. مدینے میں جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اپنے لیے ایک بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا. یعنی وہ اتنے نرم دل تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بچانے کے لیے کسی اور کا خون بہے، کہ کوئی کسی اور کی جان ضائع ہو، ٹھیک ہے. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، ہم آپ کو دشمنوں سے بچا سکیں اور آپ کے دشمنوں سے لڑ سکیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور کا خون بہے، ٹھیک ہے. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. 5 آدمی مکان کے اندر گھس آئے. ان میں سے ایک نے خلیفہ پر حملہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. وار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی. اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے شہید کر دیے گئے. اب کیا ہوا کہ انہی دنوں جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، جب ان کے گھر کو دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو تب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے تو 5 دشمن جو تھے ان کے 5 آدمی وہ گھر کے اندر گھس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وار کر دیا.
حملہ کر دیا تلوار سے، ٹھیک ہے. ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچا نہ سکی، اور اس میں ان کی اپنی انہوں نے تلوار کے آگے اپنی انگلی ہاتھ کیا، اور اس تلوار کے وار کو روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور دشمنوں نے جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح تیسرے خلیفہ کی خلافت بھی اینڈ کو پہنچی تھی، ختم ہوئی تھی، لیکن جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ خلافت کا دور گزارا، اور جتنے امن سے اور جتنی کامیابی سے وہ اپنی خلافت کے دور کو لے کے چلے، اس بات کی گواہی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ لوگوں کے مائکس آن کرتی ہوں. اچھا، میں نے آپ کو شروع پہ ایک ڈیٹ بتائی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تھی. کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو یہ تاریخ بتائی تھی. کسی کو یاد ہے کہ وہ کون سی اسلامک ڈیٹ تھی؟ یا کوئی آپ میں سے نیوز دیکھتا ہو، ٹی وی دیکھتا ہو، یا سوشل میڈیا پہ ہو تو اس نے پچھلے ویک میں کچھ ایسا دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ جس سے پتہ چلا ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا؟ جی بچوں، جو منڈے کے لیکچر میں تھا ان کو وہ تاریخ معلوم ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا تھا. یہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنی کتاب پہ یہاں سائٹ پہ لکھ لیں کہ شہادت ان کی کس تاریخ کو ہوئی تھی. میں آپ کے لیے اپنی کتاب پہ لکھ رہی ہوں، آپ بھی اپنی کتاب پہ سامنے لکھ لیں. شہادت ہوئی تھی 18 ذی الحج کو. ٹھیک ہے. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اب میں ون بائی ون آپ کے مائک آن کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آج سب کے پاس کتابیں موجود ہوں گی اور ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے. صفحہ نمبر 16 آپ سب کی کتابوں میں کھلا ہوا ہو. وسیع، میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں، بچے اپنا مائک انمیوٹ کریں. بچے دس از ناٹ ڈن کہ میں کبھی کسی کا مائک آن کروں تو آپ ایک دم سے میٹنگ ہی چھوڑ کے چلے جائیں. اگر کوئی ایشو ہے تو پلیز آپ مجھ سے کمیونیکیٹ کر لیں، مجھے میسیج میں بتا دیں، چیٹ میں بتا دیں کہ کوئی ایشو ہے. لیکن اس طرح میٹنگ چھوڑ کے چلے جانا، کلاس چھوڑ کے چلے جانا از ناٹ گڈ. حدیقہ، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں، اپنا مائک انمیوٹ کریں. شاباش. حدیقہ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. اوکے. منزہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. اور بچے زبیر سے کہیں کہ وہ ریڈنگ سٹارٹ کرے جہاں سے آج ہم نے پڑھنا شروع کی ہے. منزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر شاباش. جہاں سے آج ہم نے صفحہ نمبر 18 پر پڑھائی شروع کی تھی وہاں سے پڑھنا شروع کریں. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. شاباش. بدر کے موقع پر آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے یہ کے بعد دیگر 4 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے. ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے. اس دور میں مسلمانوں نے سب سے پہلی سمندری جنگ بھی لڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی. وہ ایک نرم اور رحم دل انسان تھے. ان کے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے. آج کے زمانے میں بہت سے مسلمان مکہ گئے ہوئے تھے. دشمنوں نے موقع دیکھ کر خلیفہ کے گھر کو گھیر لیا. مدینہ میں جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے
انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اپنے لیے ایک بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا. ویری گڈ زبیر. اب ایک دن منسا کو دے حضرت دیں عثمان بیٹا، اب منسا کو دے دیں کہ وہ لاسٹ پیراگراف پڑھے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا لاسٹ پیراگراف پڑھ دیں. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. 5 آدمی مکان کے اندر گھس آئے. ان میں سے ایک نے خلیفہ پر حملہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہادر بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. وار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان لے لی. اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے شہید کر دیے گئے. ویری گڈ منزہ اینڈ زبیر. اچھا جی، اب میں معیز کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں. معیز اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. شاباش. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اپنا نام بتا دیں ذرا مجھے. معیز. آپ چارسدہ سے ہیں؟ چارسدہ کیمپس سے؟ اچھا چلیں شاباش. صفحہ نمبر 16 پہ شروع سے مجھے ریڈنگ کر کے سنائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی تیسری خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ساتھیوں میں سے تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آغاز میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اسلام لے آئی تھی. مکہ میں جب وہ مسلمان ہوئی تو انہیں بہت سختیوں برداشت کرنا پڑی، یہاں تک کہ ان کی چچا نے ان کو خواب مارا سزائی دی، مگر سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا. اہل مکہ کی اذیتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ جانب ہجرت کی. بیٹا دوبارہ 1 منٹ معیز. حبشہ دوبارہ بولیں. حبشہ کی جانب ہجرت کی، مگر کچھ مدت کے بعد مکہ میں یہ افواہ پھیلی کہ سب مکہ والی مسلمانوں ہو گئی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی. بعد میں جب ہجرت کو حکم ہو تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی. اس زمانے میں ویری گڈ معیز. تھینک یو سو مچ. اچھا فرحال سمی آئی گیس حسینہ ہیں. حسینہ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے بیٹا صفحہ نمبر 17 فرسٹ پیراگراف سے پڑھنا شروع کر دیں جلدی سے. اس زمانے میں بہت کم عربوں کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے بہت پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے. اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ اسے لکھ لیتے تھے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کا طبع وحی تھے. تھینک یو حسینہ. تھینک یو. ملک حسین میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں. شاباش اپنا مائک آن کریں. ملک حسین جلدی سے اپنا مائک آن کر دیں. السلام علیکم. ملک حسین مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. مصباح مائک آن کر لیں اپنا بیٹا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چلیے جلدی سے مجھے 2 لائنز پڑھ کے سنا دیں. حضرت عثمان غنی کا شمار یہاں سے پڑھنا شروع کریں. عرب کے بڑے تاجروں میں تھا مگر امیر ہونے کے باوجود ان کے لباس نہیں پہنتے تھے. ان کے کپڑے سادہ اور صاف ستھرے. ہوتے تھے. غزوے تبوک. کے موقع پر مسلمان بہت تنگی کے دور سے رہے. اچھا, تھینک یو سو مچ مصباح. تھینک یو مصباح, ویل ڈن. اچھا بچوں, آپ کو میں پھر سے ریمائنڈ کرواتی جاؤں کہ 14 اگست پہ آپ کوئی بھی سیلیبریشن کریں, کچھ بھی کریں, جھنڈیاں لگائیں, فلیگ لگائیں, جو بھی لگائیں, یا کچھ بنائیں یا ویسے ڈریس اپ کریں, تو پلیز اپنی پکچرز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. دس از آل فار دا کلاس ٹوڈے. میں آپ کو ہوم ورک گروپ میں شیئر کر دوں گی. بچے جو ٹائم میں آپ کو دیا کروں, کوشش کریں کہ اس ٹائم تک مجھے ہوم ورک سینڈ کر دیا کریں, کیونکہ اکثر آپ لوگ بہت لیٹ بھی ہوم ورک سینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.